اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون والذین يدعون من دون اللہ لا يخلقون شیئا وهم يخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة وهم مستكبرون لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا يحب المستكبرین وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَكُمْ بِغَيْرِ علم أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ صدق اللہ العظیم۔ کل ہم نے یہاں پہ بات ختم کی تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنی بہت ساری نعمتیں گنوا کر یہ فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ یہ تو بالکل چند ایک نعمتیں ہیں، اگر تم شمار کرنا چاہو تو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تمہیں کیوں یہ نعمتیں دے رہا ہے؟ کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، اپنی رحمت کے تقاضے کے تحت تمہیں دے رہا ہے۔ تمہارا کوئی استحقاق یا تمہارا کوئی حق نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ تمہیں یہ نعمتیں عطا فرما رہا ہے۔ اس کا نتیجہ یا اس کا صلہ یہ ہے کہ تمہیں اللہ سے شکر گزار ہونا چاہیے اور اللہ کی عظمت کا استحضار ہونا چاہیے، اللہ کی عظمت کے بارے میں تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارا معاملہ جو ہے کس اللہ سے ہے، کس مالک سے ہے، کس ہستی سے ہے۔ وہ کون سی ہستی ہے؟ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، کہ جو تم چھپاتے ہو اور یا جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ یعنی اللہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تم اپنی زبان سے کلام بھی کرو، تمہارے دلوں کے اندر جو سوچیں ہیں، تمہارے دلوں کے اندر جو بھید ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے اس اللہ کو تم نے حساب دینا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اس یہ ذہن میں رکھ کر زندگی گزارو کہ تمہارا اللہ ایک ایک بات کو جانتا ہے، جو تم بولتے ہو اللہ اس کو سنتا ہے، جو تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے، حتیٰ کہ تمہارے دلوں کے اندر جو گمان گزرتے ہیں اللہ ان سے بھی واقف ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ، فرمایا یہ لوگ جو ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، دوسروں سے مدد مانگتے ہیں، لا یخلقون شیئا، یہ ذرا غور تو کریں کہ وہ کچھ بھی بنا نہیں سکتے، وہ کچھ چیز بھی تخلیق نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، بلکہ وہ خود بنائے گئے ہیں۔ یعنی جن سے مدد مانگتے ہیں، جن سے مرادیں مانگتے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ وہ تو بیچارے خود مخلوق ہیں، اور مخلوق ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں۔ تو وہ خود مخلوق ہیں، وہ خود تخلیق کیے گئے ہیں، اور وہ کچھ بھی نہیں بنا سکتے، جبکہ تمہارا اللہ، تمہارا مالک، تمہارا خالق جو ہے وہ پوری کائنات کو اسی نے تخلیق کیا ہے۔ اموات غیر احیاء، یہ لوگ جو ہیں جن سے مرادیں مانگتے ہیں یہ مردہ ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں، تم لوگ زندہ سمجھ کے ان سے بات کرتے ہو۔ وما یشعرون، اور وہ اس بات کا بھی شعور نہیں رکھتے، ایان یبعثون، تو وہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ ان کے بارے، بزرگوں کے بارے میں، یعنی جن بزرگوں کو لوگ اپنا خدا بنا لیتے ہیں، یعنی انسانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کب اٹھائے جائیں گے۔ یعنی وہ بیچارے تو اتنا شعور بھی نہیں رکھتے کہ وہ پھر مرنے کے بعد کب دوبارہ زندہ کیے جائیں۔ تم ان سے مرادیں مانگتے ہو، تم ان سے دعائیں مانگتے ہو، حاجتیں مانگتے ہو۔ فرمایا جی دیکھو ذرا غور کرو اپنی بے عقلی پر، اموات، وہ مردہ ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، وہ اتنا بھی شعور نہیں رکھتے کہ وہ دوبارہ کب زندہ کی جائیں گے، کب اٹھائے۔ وہ تمہاری مرادیں کیا پوری کریں گے؟ جو اس دنیا سے چلا گیا وہ تو خود محتاج ہوتا ہے تمہاری دعاؤں کا، اس کو تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، بجائے سے تم اس سے دعائیں مانگو، تم اس سے مرادیں مانگو۔ تو اللہ رب العزت نے کھول کھول کر اس بات کو بیان کیا تاکہ مسلمان مرنے سے پہلے پہلے اپنے تصور کو، اپنے نظریے کو، اپنی سوچ کو، فکر کو صحیح کر لے، اپنے عقیدے کو صحیح کر لے، کیونکہ عقیدے کی غلطی کے ساتھ اگر دنیا سے چلا گیا تو آخرت میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے، شرک کی وہاں پہ کوئی معافی نہیں ہے۔ اس لیے دنیا سے ٹھیک ہو جانے سے پہلے پہلے اس کو ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ میں الہکم الہ واحد، لوگوں اس بات کو سمجھ لو، تمہارا الہ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبهم منکرہ، اور جو لوگ فرمایا آخرت پر
ایسا ایمان نہیں رکھتے جیسا ایمان رکھنے کا حق ہے۔ قلوبہم منکرہ، ان کے دلوں میں اصل میں انکار جو ہے وہ اس کی عادت پڑ گئی ہے، ان کے دل انکار پہ جمے ہوئے ہیں، وہ انہوں نے انکار ہی کرنا ہے۔ وہم مستکبرون، اور وہ تکبر بھی کرتے ہیں۔ یعنی آخرت کا انکار کی دو وجہ ہیں، ایک ان کا تکبر ہے، ایک اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر انکار کی عادت پڑ گئی ہے کہ میں نہ مانوں، میں نہ مانوں، یہ انہوں نے سمجھنا ہے۔ اصل میں ہمارے جتنے بھی اعمال ہے، اعمال کی کمزوری کی اصل وجہ آخرت پر ایمان میں کمزوری ہوتی ہے۔ اگر آخرت پر ایمان جتنا مضبوط ہوگا، اعمال بھی اتنے مضبوط ہوں گے، اور یہ ایمان جتنا کمزور ہوگا، اعمال بھی کمزور ہوں گے۔ جس شخص کو یہ پتہ ہے کہ اس کو اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، اس کا جواب دینا ہے، ایک ایک بات کا تنے تنہا کھڑے ہو کے جواب دینا ہے، ظاہر ہے وہ پھر پریشان ہوگا، اپنے اعمال کی خبر گیری کرے گا اور اس کے بارے میں پریشان رہے گا، کہیں کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس کا میں جواب نہ دے سکوں۔ یعنی انسان کو اپنے اعمال کے بارے میں ہمیشہ اس بات کا پریشان ہونا چاہیے کہ اللہ نے قیامت کے دن پوچھنا ہے یہ عمل کیا تو کیوں کیا، یہ عمل نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا۔ بس یعنی اللہ کے حضور کھڑے ہو کے جواب دینا۔ اس سے ہر عمل کرنے سے پہلے سوچ لیں کیا میں اس کا جواب دے سکتا ہوں، نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا، اور کیا تو کیوں کیا۔ سیدھی سی بات ہے۔ فرمایا یہ لوگ جو ہیں جو تکبر کرتے ہیں، اصل میں ان کے دل جو ہے آخرت میں ایمان سے خالی ہیں۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، میں ان کو علم ہونا چاہیے، لازمی ان کے علم میں ہونا چاہیے کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں، جو کچھ اظہار کرتے ہیں، وہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ انہ لا يحب المستکبرین، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ مستکبرین جو ہیں، جو تکبر کرنے والے ہیں، غرور کرنے والے ہیں، میں وہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے، اللہ کے سامنے اللہ کے عاجز بندے بن کر ہی رہنا چاہیے، تو پھر ہی اللہ کے حضور جو ہے آخرت میں بخشش کی یعنی امید رکھی جا سکتی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، میں کہ جب یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کے رب نے کیا نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں پچھلے زمانوں کی کہانیاں ہیں بس۔ یعنی جو منکرین تھے، جو کفار تھے، ان کے اندر بھی دو گروہ تھے، ایک گروہ تھا جو ان کے لیڈر تھے، اور ایک گروہ تھا جو ان کے پیروکار تھے، عام عوام تھے۔ عام عوام اپنے لیڈروں سے پوچھتے ہیں کہ یہ قرآن جو نازل ہو رہا ہے یہ اصل میں ہے کیا، یہ کیا چیز ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، ایسی کہانیاں ہیں، پچھلے زمانے کی کہانیاں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ اصل میں اس کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے، تاکہ عوام جو ہے زیادہ متوجہ نہ ہو قرآن مجید کی طرف، اللہ کے کلام کی طرف، تو یہ کہہ کر ان کو ٹال دیتے کہ اس میں پچھلے زمانے کی کہانیاں ہیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ نے فرمایا اچھا کہہ لو، آج تم کہہ لو، لیکن قیامت کے دن تم پورے کا پورا بوجھ تمہیں اٹھانا پڑے گا، جو بھی تم یہاں پہ کر رہے ہو قیامت کے دن اس کا بوجھ اٹھانا پڑے گا، نہ صرف اس کا وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ علم، بلکہ ان کا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا جن کو تم گمراہ کر رہے ہو۔ اس لیے دنیا کے اندر یہ بڑا اہم ہے کہ اگر آپ کی وجہ سے کوئی نیکی کے راستے پہ لگ گیا تو آپ کو اس کا اجر ملے گا، اور آپ کی وجہ سے کوئی گمراہ ہو گیا تو قیامت میں اس کا عذاب بھی ہوگا، اس کا وبال بھی ہوگا۔ میں یہ جو لیڈر جو ہیں جن کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، ان کو اپنا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا اور ان کے بوجھ کا حصہ بھی ان پر پڑے گا، کیونکہ ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے تھے۔ جو بندہ سبب بنتا ہے نیکی کا یا بدی کا، اس میں سے اس کو قیامت کے دن حصہ ملے گا۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اس بات میں فکر مند رہنا چاہیے کہیں میری وجہ سے کوئی غلط راستے پہ نہ چل پڑے، کہیں میری وجہ سے کوئی گمراہ نہ ہو جائے، بلکہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میری وجہ سے کوئی اچھے راستے پہ لگ جائے، تو اس کا اجر بھی انشاءاللہ اس کو ملتا رہے گا۔ فرمایا الذین یضلونہم بغیر علم، جن کو یہ بغیر کسی علم کے جہالت کی وجہ سے یہ گمراہ کر رہے ہیں، ان کا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا۔ الا ساء ما یزرون، میں کتنا ہی برا ہے جو بوجھ جو قیامت کے دن اٹھائے، اس سے زیادہ بدبختی ان کی کیا ہوگی کہ قیامت کے دن وہ اپنا بھی اور دوسروں کا بوجھ لے کر بھی جہنم میں اوندے منہ گرا دیے جائیں گے۔ اللہ پاک اپنی پناہ نصیب فرمائے۔